السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا میرا جو موضوع ہے دفاع منبر و محراب کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں ناظرین کرام، اور آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ میرے اس پروگرام کو آپ خود بھی سنیں اور آگے جہاں تک ہو سکے شیئر کریں واٹس ایپ نمبروں پر، فیس بک پر۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمیں ہر چیز خالص ملے، بھینس کے نیچے جو دودھ ہے ہمیں خالص ملے، اور خوراک کی چیزیں ہمیں خالص ملے، کوئی بھی چیز لے تو ہمیں خالص ملے، تو آج کا میرا پروگرام ہے کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں، جو ہمیں خطبہ جمعہ دیتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، دروس دیتے ہیں، جلسوں میں خطاب کرتے ہیں یا دعوت اور تبلیغ کے میدان میں ہیں، وہ بھی ہمیں خالص جو اللہ کا قرآن ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وہ ہمیں پیش کریں، جس سے ہماری اور ہمارے بچوں کی، ہماری خواتین کی، ہماری بیٹیوں کی اچھی تربیت ہو سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہے کہ جو تیری طرف میں نے پیغامات دیے، تیری طرف جو میرا پیغام آیا، تیری طرف جو میں نے نازل کیا ہے، قرآن ہے یا اس کی وضاحت ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے جس کو ہم کہتے ہیں، تو آگے اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، فرمایا اگر یہ آگے دعوت اور تبلیغ کو آگے پہنچانے میں آپ نے کسی قسم کی کمی کی یا ایسا کام نہ کیا تو رسالت کا جو حق ہے آپ نے ادا نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی جو آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دن دیکھا، نہ رات، نہ سردی، نہ گرمی، نہ دشمنی، نہ مخالفت، نہ عداوت، پھر دن رات ایک کر کے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو کھپا دیا، اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا میرے پیغمبر آپ دعوت دیں، واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ نے فرمایا، اللہ ذوالجلال نے فرمایا لوگوں سے بچانا میرا کام ہے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام جہاد میں ہر کام میں اللہ کے رسول پہل کرتے تھے اور اللہ کے رسول سب سے آگے ہوتے تھے، لیکن ساری زندگی آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکا، کوئی مار نہیں سکا۔ کیوں؟ جس طرح قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، صاحب قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو ناظرین کرام، آج میرا مضمون ہے کہ ہم مساجد میں جاتے ہیں، علماء کرام ہمیں خطبہ جمعہ پڑھاتے ہیں، ہمیں تقریر سناتے ہیں، واعظ سناتے ہیں، اسی طرح نماز میں صبح کی نماز کے بعد رات کو دروس ہوتے ہیں، ان میں ہمیں اللہ کا دین سناتے ہیں۔ ہماری مسجد میں، محلے میں سالانہ ماہوار ششمائی جلسے ہوتے ہیں سیرت کے عنوان پر، اور اسی طرح بے شمار صحابہ کی سیرت پر اور بے شمار مسائل پر خطابات ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میرا یہ آج کا خاص موضوع ہے سب خواتین کے لیے اور سب مردوں کے لیے، اور خصوصاً علماء کرام کے لیے، کہ ہم جناب مساجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں اور درس دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ہم لوگوں کو کیا دے رہے ہیں؟ میں نے بے شمار ایسی تقاریر دیکھی ہیں علماء کرام کی، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا غیبت نہ ہو جائے، لیکن وہ جمعہ پڑھاتے ہیں، قصے کہانیاں ادھر ادھر کی سنا کر ٹائم پورا کر دیتے ہیں، اور جب ان کا کہیں جلسے میں یا کسی پروگرام میں درس میں خطاب ہوتا ہے تو وہاں پر کیا کرتے ہیں، واقعات ادھر ادھر کے اور ہنسانے والی اور جگتیں اور غلط باتیں اور اس طرح کے انداز کو اپناتے ہیں کہ لوگ ہنسیں، ایسا ماحول پیدا کر دینا جس طرح ایک وہ عالم دین قرآن اور حدیث نہیں سنا رہے بلکہ ڈرامہ کر رہے ہیں، اور لوگ جناب اتنا ہنستے ہیں، اور دوبارہ جب پروگرام ہوتا ہے تو کہتے ہیں اسی کو دوبارہ بلاؤ، کیوں؟ اس نے جناب بڑا ہنسایا، اس نے بڑا مذاق کیا، جناب وہ تو ادھر ادھر کی شغل بڑا لگایا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے، ایک تو یہ بات ہے،
اور دوسری بات ہے کہ کئی علماء کرام ایسے ہیں جو سٹیج پر آتے ہیں، ممبر پر آتے ہیں، ہمارے مسلح پر آ کر ہمیں درس دے رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے قصے کہانیاں بزرگوں کے سنا کر وہ جناب ہمارا وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کیا دینا چاہیے؟ صرف اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کا فرمان۔ دین سارا وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کی دو ہی شکلیں ہیں، ایک وحی مطلوب ہے، ایک غیر مطلوب ہے۔ جو مطلوب ہے یہ قرآن مجید ہے، اور وَمِثْلَهُ مَعَهُ اس کے ساتھ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، ساری زندگی 23 سالہ دور نبوت میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی ساری سیرت، پیدائش سے لے کر آپ کا وفات تک، وہ سارا آپ کا زمانہ ہے نا جو آپ نے کر کے دکھا دیا ہے، تو وہ ہمارے لیے دین ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر اور فوت ہونے تک اس کی ساری زندگی، اس کا دن، اس کا رات، اس کا آنا، اس کا جانا، اس کا نہانا، اس کا آرام کرنا، اس کا درس دینا، اس کا رونا، اس کا ہنسنا، ہر چیز ہمارے لیے نمونہ ہو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ صرف وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صحابی ہیں، وہ ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو بھی کلمہ نکلتا وہ جناب لکھنا شروع کر دیتا۔ تو کسی صحابی نے اسے کہا، بھائی تو ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات لکھتے ہو، کبھی اللہ کے رسول خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، ہر بات ہی آپ لکھتے رہتے ہیں۔ تو چند دن اس نے یہ لکھنا چھوڑ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بندہ نظر نہیں آ رہا، وہ صحابی نظر نہیں آ رہا جو میری ہر بات کو نوٹ کرتا تھا اور لکھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا چند دن سے آپ مجھے نظر نہیں آ رہے، آپ میرے منہ سے نکلنے والی ہر بات لکھتے تھے، چند دنوں سے آپ غائب کیوں ہو گئے؟ فرمایا مجھے کسی نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، تو ہر وقت کی ہر بات آپ لکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم ہے، یہ جو میری زبان ہے اس سے حق کے علاوہ کچھ نہیں، میں غصے میں ہوں یا میں خوشی میں ہوں، میرے ہر حالت میں میری زبان سے نکلتا ہے تو وہ حق نکلتا ہے۔ میرے بھائیوں، گفتگو سیاسی ہو، گفتگو دینی ہو، اصلاح معاشرے کی بات ہو، عبادات سکھائی جائیں، تو میرے بھائیوں ہمارے خطباء، ہمارے واعظین صرف ہمیں قرآن اور حدیث سنائیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا وقت دیگر قصے کہانیاں اور جگتے اور بس طرح طرح کے ایسے اشعار، وہ جناب کوئی سیاست پر بنا کر کوئی سائیکل کے شعر پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کو رلانے کے شعر پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کو ہنسانے کے شعر پڑھ رہا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ ڈرامہ سا بنا کر لوگوں کو ہنسا کر لوگ کہیں گے بڑا خطیب ہے یار، وہ جناب اتنی اس نے 1.5 گھنٹہ اس نے تقریر کی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ واقعات ہی وہ ایسے سناتا ہے، ایک رونے کا سنا دیا، 2-3 ہنسنے کا سنا دیے، تو وہ کیا ہوتا ہے جناب؟ ٹائم پورا ہو جاتا ہے۔ خدا را آپ نے اللہ ذوالجلال کو جا کر جواب دینا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہر خطیب اور ہر مدرس سے یہ سوال کریں گے کہ اتنی بڑی مسجد بنائی، اتنا انتظام کیا، اتنی تجھے تنخواہ دی، آنے جانے کا کرایہ دیا، اسپیشل تجھے کھانا کھلایا، اور سالانہ بے شمار تحائف نمازیوں نے تجھے دیے، یہ میرا عالم دین ہے۔ تو نے ممبر پر جب کھڑا ہو کر تو نے میرا قرآن سنایا ہے یا میرے نبی کا حدیث سنائی ہے، یا تو لوگوں کو ہنساتا اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے ایسے واقعات من گھڑت بیان کرتا رہا؟ یہ سوال ہوگا اللہ ذوالجلال کی طرف سے۔ اللہ ذوالجلال خطیبوں سے، اللہ مدرسین سے سوال کریں گے، صبح کی نماز کے بعد، نمازوں کے بعد، عشاء کے بعد تو درس دیتا تھا، تو نے میرا قرآن سنایا یا اپنی مرضی سے سارا کچھ پیش کرتا گیا؟ میرے بھائیوں، میں جب بھی خطبے پر آتا ہوں بس اوقات خاموش ہو جاتا ہوں، بس اوقات بات کرتے کرتے زبان بھی جو وہ کہتے ہیں اٹک جاتی ہے، کہیں ایسی بات نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو۔ اللہ ذوالجلال یہ نہ قیامت والے کہتے ہیں کہ میرے بندے عبد المنان تو اپنے قصے کہانیوں میں لگا رہا، تو نے میرا قرآن اور میرے نبی کا فرمان نہیں سنایا، تو نے میرے دین کی دعوت نہیں دی، تو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہا، جو تجھے اچھا لگتا تھا سنا دیا، لوگ واہ واہ کہیں بڑا خطیب ہے، بڑا مقرر ہے، بڑی اچھی آواز ہے، بڑی یہ تو ابل کلام ہے جناب، شعر پڑھتا ہے تو بڑا پیارا لگتا ہے، بولتا ہے تو اچھا لگتا ہے، بس اسی کو بلائے، تو نے لوگوں کے لیے سب کچھ کیا، میرے لیے نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو بھی علماء کرام ہیں لوگوں کو قرآن سنائیں، اور مساجد کی انتظامیہ
اور جلسوں اور درس رکھنے والے جو منتظم انتظامیہ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا آپ ایسے علماء کا انتخاب کریں جو قرآن اور حدیث سناتے ہیں، جو قصے کہانیاں اشعار میں وقت ضائع کر کے تربیت نہیں کرتے، اصلاح نہیں کرتے، اور جہاں غصے میں آ جائیں کسی کا نام آ جائے اس کی بےزتی کر دی، کسی کو ذلیل کر دیا ہے۔ دوران خطبہ کوئی بندہ اچانک سو جاتا ہے، بیچارے سارا دن کام کرتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، جب جسم کو سکون ہوتا ہے اگر کوئی دیکھا کوئی مثال کے طور پر سونے لگا تو اس کی ایسی بےزتی کر دی دوبارہ وہ جمعہ پڑھنے ہی نہ آئے۔ کوئی درس میں ایسا بندہ ہے اچانک موبائل کو ہاتھ لگا دیا، موبائل ہے، اس نے ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بیمار ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو کہا ہو کہ اگر ہمارا میسج آئے تو آپ آ جانا، ٹھیک ہے آپ پروگرام میں جائیں، کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، کسی کو کوئی مجبوری بھی ہو سکتی، اچانک کوئی بندہ اٹھتا ہے اس کو یعنی قضاء حاجت ہے، اس کو جناب واش روم میں جانے کی حاجت ہے یا اس نے وضو تجدید کرنا ہے، کسی وجہ سے جانا چاہتا ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو اس پر ایسا مذاق بنا دینا، یار کہتے تو جتیاں چکن تو نہیں جا رہا، یعنی ایسا مذاق کر دینا، وہ اس کی اتنی بےزتی کر دینا، یہ شریعت نہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، ایسی گفتگو کریں سننے والا خوش ہو جائے کہ یہ خطیب اللہ کا قرآن سنا رہا ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہے۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، یہ رسول اللہ کی دعا ہے، جو میری حدیث کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، بیان آگے سنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں سے داد لینے کے لیے ایسی تقاریر نہ کریں، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ آج میں نے تقریر کی ہے، میرے اللہ کو میری تقریر پسند آئی یا نہیں؟ کہیں ایسا جملہ تو نہیں ہے جس سے اللہ ذو جلال ناراض ہو جائیں، اللہ کے ملائکہ کہیں گے یا اللہ گئے تھے ہم کہ بندہ یہ قرآن اور حدیث سنا رہا ہے، اس نے قصے کہانیاں، اس نے تیری توحید نہیں سنائی، تیرے نبی کی رسالت، تیرے نبی کے دین کے طریقے نہیں سکھائے، اس نے صحابہ کرام کی عظمت نہیں بیان کی، اس نے صحابیات کی عظمت نہیں بیان کی، یہ تو اپنے ہی من گڑت واقعات، اپنا ہی دین لے کر یہ لوگوں کا وقت ضائع کرتا رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال کہیں گے میرے بندے تو نے میرے لیے کچھ نہیں کہا۔ میرے بھائیوں، یہ نہ ہو قیامت والے دن یہ جناب کیا ہے، یہ جناب ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، اس نے 5 ایم اے کیے ہوئے ہیں، یہ ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے، گفتگو ایسی کرتا ہے کہ جس میں بے حیائی کے ایسے ایسے الفاظ ہوتے ہیں، بیٹیاں پریشان ہو جاتی ہیں، کس مسجد میں یا کس جلسے میں آج ہم آ گئے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹیاں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایسے ایسے واہیات گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی خطیب ناراض نہ ہو، کوئی میرا بھائی، کوئی مسجد کی انتظامیہ ناراض نہ ہو، ہم نے اگر اللہ کا دین اس کو ہم نے پسند کیا ہے تو جو دین خالص ہے لوگوں کو خالص دے۔ ہم چاہتے ہیں دودھ خالص ملے، دیسی گھی خالص ملے، گوشت خالص ملے، سبزیاں خالص ملے، دالیں خالص ملے، کسی چیز میں ملاوٹ نہ ہو، کپڑا لینے جائیں تو 1 نمبر ہو، اس کا رنگ نہ اترے، خراب نہ ہو، ہر چیز ہم چاہتے ہیں ہمیں خالص ملے۔ اسی طرح بھائیوں، جو اللہ نے قرآن اور رسول اللہ کا حدیث ہمیں دی، خالص دین دیا ہے، خالص دین لوگوں کو دیں، لوگوں کو سنائیں۔ انشاءاللہ جب آپ خالص دین دیں گے تو اللہ ذوالجلال کے پاس جب قرآن کا قاری جائے گا، اللہ ذوالجلال فرمائیں گے میرے بندے ساری زندگی میرا قرآن سناتا رہا، جا آج میں راضی ہو کر تجھے اجازت دیتا ہوں، تو قرآن پڑھنا شروع کر اور تیرے درجات بلند ہونا شروع ہوں گے۔ وہ جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں سے قرآن شروع فرمایا۔ اللہ ذوالجلال کہیں گے جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، اگر دنیا میں ریس لگاتا تھا تیز تیز ویسے پڑھ، اگر دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، فرمایا تو ٹھہر ٹھہر ویسے پڑھ۔ وہ پڑھنا شروع کرے گا، اس کے درجات بلند ہونا شروع ہو جائیں گے جنت میں، اور پڑھتا جائے گا جہاں قرآن ختم ہوگا اور سورۃ الناس پڑھے گا، اور آخر میں جو ہے من الجنت والناس، یہاں سینہ ہے کہ اللہ کہیں گے یہاں تیرا مقام ہے جنت میں، اتنے درجات تک اللہ اس کو پہنچائیں گے۔ میرے بھائیو، آپ کوشش کریں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کے ساتھ آپ ہوں۔ کب ہوں گے؟ کہ جب آپ قرآن کی وکالت کریں گے، رسول اللہ کی وکالت کریں گے، مسلکوں کی طرف، فرقوں کی طرف، لوگوں کی طرف نہ بلائیں، بلکہ سب کو یہ کہیں جتنے محدثین ہیں، جتنے امام ہیں، یہ سب خادم ہیں رسول اللہ کی حدیث کے اور اللہ کے قرآن کے۔ جس کے پاس حدیث ہے اس نے عمل کیا، جس کے پاس حدیث نہیں ہے اس نے اجتہاد کیا۔ اگر درست ہے
ڈبل اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا۔ اگر اسے خطا ہو گئی تو پھر بھی اس کی نیت نیک تھی، اللہ اس کو پھر بھی اجر دیں گے۔ محدثین کی بات اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہو جائے، ہم نے قرآن اور حدیث کو ماننا ہے۔ محدثین یہ کہہ کر گئے، امام یہ کہہ کر گئے ہیں، ایک طرف رسول اللہ کا فرمان ہے، ایک طرف ہمارا قول ہے، ہمارے قول کو چھوڑ دینا اگر وہ رسول اللہ کے فرمان کے مخالف ہو۔ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ ہم تمام ائمہ کرام جتنے بھی ہیں، محدثین کرام ان کا احترام کرتے ہیں۔ وہ تو اللہ کے بندے تھے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اور خصوصاً حدیث کو جمع کرنے کے لیے، حدیث کی حفاظت کرنے کے لیے لگا دی۔ اللہ تمام محدثین کے اللہ درجات بلند فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی اللہ توفیق دے، جہاں سے ہمیں قرآن کی آیت ملے اور رسول اللہ کا فرمان ملے وہی ہمارے لیے دین ہے۔ اور ہم اپنی مساجد میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر اور مسجد امامت پر کھڑے ہو کر اور جلسوں میں ہم اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو صرف قرآن اور حدیث سنائیں۔ میرے بھائیو، یہ میرا پروگرام، میری دعوت اگر آپ کو پسند ہے، آپ میرے ساتھ شامل ہو۔ انشاءاللہ اسلام آباد کے اندر میں ایک ایسا ادارہ بناؤں گا جس کا نام میں نے رکھنا ہے محمد رسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اور اسی طرح میں نے اس میں جامع مسجد خاتم النبیین تیار کرنی ہے اور ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنانی ہے۔ اس کے بعد پھر بے شمار مساجد اور ادارے اسلام آباد، راولپنڈی میں نے پھیلا دینے ہیں۔ ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جو مساجد کو بنائیں، اور کئی ہوتے ہیں نا کسی مسجد کی انتظامیہ تعلق بنا کر اس مسجد پر قبضہ کر لینا۔ ہم نے قبضہ گروپ نہیں بننا، ہم نے کہنا جنہوں نے بنائی ہے اللہ ان کو اجر دے، وہ اس کو بنائیں اور چلائیں۔ ہم نئی مساجد بنائیں گے، آپ خود بنائیں، اس کی انتظامیہ بنے اور ذہن یہ ہو کہ یہ مسجد میں نے بنانی ہے، اس کا اجر اللہ سے لینا۔ تو ایسی خواتین، ایسے مرد حضرات جو کہ پاکستان میں بیرون ممالک ہے، جن کو 2-2 300 ایکڑ اللہ نے زمین دی ہے، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، 2-4 ایکڑ اللہ کے لیے دے دیں۔ اور جن کے 5-5 10-10 مکان ہیں، جن کے کرائے لے رہے ہیں اور اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، کاروبار ہے، وہ 5-4 مکان اللہ کے لیے وقف کر دیں، انشاءاللہ جنت میں آپ کا گھر بن جائے گا۔ اور ایسے خواتین ہیں، ایسے مرد حضرات ہیں جن کے بے شمار پلاٹ ہیں، وہ جناب ان کا کاروبار کرتے ہیں، بھائی 20-25 پلاٹ ہیں، ان میں 2 پلاٹ اللہ کے لیے بھی وقف کریں۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات ہے وقت کی۔ جو پوری دنیا میں وقت دینا چاہتے ہیں وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر آئیں، میرے ساتھ رابطہ کریں۔ سب سے پہلے مجھے آپ کی ضرورت ہے، مل کر ہم دعوت کو آگے پھیلائیں۔ کل اللہ ذوالجلال یہ نہ کہیں کہ میرے بندے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، میرے دین کو آگے پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، امت محمد کے ہر مرد ہر عورت کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو میرے بھائیو، ہم مل کر انشاءاللہ ایک مرکز میں بناؤں گا آپ کے تعاون سے، اور پھر مراکز بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک مسجد میں بناؤں گا اور اس کے علاوہ اور مساجد بھی میرے انشاءاللہ میں ذاتی طور پر پھر ایک بہت بڑی یونیورسٹی بناؤں گا، جس میں ہم ماسٹر PhD تک اس میں تعلیم دی جائے گی، اور صرف بنیاد اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث ہوگی، اور جدید تعلیم جو ہے سکول کی ہے وہ بھی انشاءاللہ دی جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اداروں میں جو تعلیم حاصل کریں، پولیس میں وہی جائیں، جج وہی بنے، اور فوج کے کمانڈر سپہ سالار وہی بنے، ہمارے ملک کے وزیر اعظم وہ بنے، جناب صدر وہ بنے، ہمارے علاقوں کے ناظم نائب ناظم وہ بنے۔ جب ہمارے ملک کی ساری قیادت جو ہے، انتظامیہ ساری ہے، سیاسی میدان میں سارے قرآن پڑھے ہوں گے، حدیث پڑھے ہوں گے، تو پھر وہ کبھی شرک نہیں کریں گے، شرک کا پرچار بھی نہیں کریں گے، وہ دھوکہ نہ عوام کے ساتھ کریں گے، نہ ملک کے ساتھ کریں گے، نہ قوم کا پیسہ کھائیں گے، نہ قوم کو ذلیل کریں گے۔ پھر کیا ہوگی جب اللہ کا نظام آئے گا؟ اللہ ذوالجلال وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ جب ہمارے گھروں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے قصبوں میں، ہمارے ضلع میں، ہمارے جسم پر، ہمارے ملک میں نظام قرآن اور حدیث کا آ جائے گا، پھر میرے بھائیوں وہاں چور ڈاکو نہیں رہیں گی، وہاں ہمارا امیر جو ہوگا، ہمارے ملک کا صدر وزیر اعظم ہوگا، صبح کو ڈیوٹی کرے گا، تہجد میں اٹھ کر پاکستان کی بقا کے لیے، تکمیل پاکستان کے لیے، پاکستان کے دشمنوں کی بربادی کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے وہ اللہ سے دعا کرے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے تو نے وزیر اعظم بنایا ہے ملک پاکستان کا، مجھے تو نے صدر بنایا ہے، یا اللہ میری جو عوام ہے ان کے لیے ایسے کام کرنے ہیں، ہمارے ملک سے غربت ختم ہو جائے، لوگوں کی تربیت ہو جائے
کسی پر ظلم نہ ہو اور ہمارے پورے ملک میں امن و سکون قائم ہو جائے۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اللہ کے نظام کو، اس کی تعلیم، تبلیغ اور اس کی اشاعت کے لیے محنت کریں گے۔ پروگرام کافی لمبا ہو گیا ہے، لیکن میرے بھائیوں صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ کے موبائل میں جتنے نمبر ہیں واٹس ایپ کے وہاں شیئر کریں، فیس بک میں شیئر کریں، تاکہ ہم مل کر اللہ کے دین کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے محنت کریں۔ اگر اللہ کو ہمارا یہ کام پسند آیا، انشاءاللہ تعالی اللہ ذوالجلال ضرور قیامت والے دن ہمیں انبیاء کرام، صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ضرور اللہ ہمیں جمع فرمائیں گے، اور حوض کوثر سے ہمیں پانی ضرور دیں گے۔ کیوں کہ ساری زندگی جب ہم نے قرآن اور حدیث کی خدمت کی ہوگی تو ضرور اللہ کے رسول ہمیں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا وہ جام کوثر ہمیں دیں گے، اور اللہ ذوالجلال ہماری ساری خطائیں معاف کریں گے کہ میرے بندو، تم نے ساری زندگی وقف کی میرے قرآن کی خدمت کے لیے۔ میرے قرآن کا خادم جو ہے وہ بھی تو گناہ گار ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی خدمت سے میں نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اور میں سمجھتا ہوں اللہ ذوالجلال ہمیں رزق بھی دے۔ قرآن کی خدمت میں بے شمار کام ہے، آپ اللہ کو راضی کر کے دیکھیں۔ جو اللہ کا ملازم اور نوکر ہوگا وہ کبھی نہ دنیا میں ذلیل ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔